الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کعب کے مطابق ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، آپ کے فضل سے میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا کمزور اور بنا طاقت والا انسان آپ کے سامنے بول سکے؟ آپ نے اپنی رحمت سے مجھے اس دن تک بچائے رکھا۔ آپ کی سزا سے مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ڈرتا، کیونکہ میں ان لوگوں میں تھا جب وہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے باوجود مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اگر آپ مجھے سزا دیتے ہیں تو میں اس کا مستحق ہوں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں۔ اے میرے رب، کیا آپ اس جگہ کو تباہ کر دیں گے؟ حالانکہ یہ جگہ آپ کی انبیاء کی رہی ہے اور یہاں پر آپ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ میری سزا سے بچ نہیں سکتا۔ میں نے انہیں عزت اور اکرام اس لیے دیا کیونکہ انہوں نے میری فرمانبرداری کی، اور اگر وہ میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں انہیں نافرمان لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ اس کے بعد میں انہیں اپنی رحمت سے بچا لوں گا۔ ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اے رب، ابراہیم علیہ السلام آپ کے خلیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے بچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ وہ انہیں بچا لیں اور انہیں چھوڑے نہیں، نہ ہی وہ لوگ دشمن کے شکنجے میں آئیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ارمیہ، میں نے تمہیں تمہاری ماں کی پیٹ میں اکرام بخشا اور تمہیں اس دن کے لیے چنا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں نے یتیموں کو، بیواؤں کو، غریب غربا کی حفاظت فرمائی ہوتی تو میں ان کی مدد کرتا۔ وہ لوگ تو میرے لیے ایک بہترین باغ کی طرح ہوتے۔ میں ان کے ساتھ بہت اچھا رہا، لیکن میں اکرام انہی لوگوں کو کرتا ہوں جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ وہ مجھ سے ڈرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی ہر جگہ پہ، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ پیڑ کی چھاؤں ہو، ہر جگہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ ان پہ کسی چیز کا اثر نہ ہوا، نہ ہی ان کے لیے کتاب کسی کام آئی۔ کعب بتاتے ہیں کہ جب ارمیہ علیہ السلام نے اپنے رب کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور جب لوگوں نے ان ساری وارننگز کو سنا تو انہوں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو، اس کی کتاب کو، اس کی عبادت کو، توحید کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے ارمیہ علیہ السلام کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک راجہ مسلط کیا۔ وہ اس جگہ اپنے لوگوں کے ساتھ گھسا اور اس نے چاروں طرف سے شہر کو گھیر لیا۔ جب وہ لوگ بہت وقت تک وہیں پر تھے تو ان لوگوں نے اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے دروازے کھول دیے، جو آرمی تھی وہ اندر داخل ہو گئی۔ انہوں نے نبوخذ کے لیے دروازے کھولے اور اس کی آرمی اندر داخل ہو گئی۔ نبوخذ نے ان کے اوپر بہت ہٹ دھرمی کے ساتھ راج کیا اور انہیں بہت بری طریقے سے سزا دی۔ اس نے ان کے 1/3 لوگوں کا قتل کر دیا، 1/3 کو قید میں لے لیا، اور جو لنگڑے لولے تھے یا بوڑھے تھے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے ان لوگوں کو گھوڑے سے کچل دیا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، عورتوں کو بازاروں میں لگا دیا کہ وہ گارڈ کا کام کریں۔ اس نے تمام عبادت گاہوں اور محلوں کو تباہ کر دیا۔ اس نے تورات کو جلا دیا۔ اس نے دانیال علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، جنہوں نے اسے خط لکھا تھا لیکن ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی جو فیملی تھی انہوں نے وہ خط نکالا جو دانیال علیہ السلام نے اس کے لیے لکھا تھا۔ دانیال علیہ السلام کی جو فیملی میں جو لوگ تھے ان میں سے ایزیکیل، عزاریہ اور مشائل تھے۔ انہوں نے یہ خط ان کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ نبوخذ یروشلم گھستا ہے اپنی آرمی کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ سیریا کی طرف جاتا ہے اور وہ بنو اسرائیل کو قتل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انہیں وہ پوری طریقے سے نست نابود کر دیتا ہے۔ وہ واپس بیبیلون جاتا ہے ایک ایسے مال غنیمت کے ساتھ جس میں زیورات ہیں، مرد ہیں، جس میں نوجوان راجکمار ہیں، پادریوں کے بچے ہیں، اور ان کی تعداد قریب 70,000 کی تھی۔ جب نبوخذ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تو اسے بتایا گیا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص ہے جو یہ پہلے بتاتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ وہ ایک راجہ کے بارے میں بتاتے تھے اور اس کی کرتوتوں کے بارے میں بتاتے تھے، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ وہ ان کے جتنے لڑاکو ہیں ان کو ختم کر دے گا، ان کے بچوں کو قید کر دے گا، عبادت گاہ کو تباہ کر دے گا اور تورات کو جلا دے گا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اسی لیے انہوں نے انہیں باندھ دیا اور جیل میں ڈال دیا۔ نبوخذ نے حکم دیا کہ انہیں جیل سے باہر لایا جائے۔ ارمیہ علیہ السلام جیل سے باہر آتے ہیں اور یہ راجہ کہتا ہے ان سے، کیا آپ نے ان لوگوں کو پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ارمیہ علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تو راجہ نے کہا، میں جانتا تھا۔ ارمیہ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے اوپر بھیجا، لیکن انہوں نے مجھے جھوٹے ہونے کا الزام لگایا۔ اس راجہ نے کہا، کیا انہوں نے
آپ کو مارا اور آپ کو جیل میں ڈالا؟ انہوں نے فرمایا جی۔ راجا نے کہا کتنے خراب لوگ ہیں جو اپنے نبی کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں، تو کیا آپ میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ کا اکرام کروں اور آپ کو آزاد کر دوں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے وطن میں ہی رہیں تو میں اس کی اجازت دیتا ہوں آپ کو۔ ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے امن اور امان میں ہوں اور میں اس وطن سے کہیں گیا ہی نہیں۔ جب نبوخذ نے اس کے بارے میں سنا تو انہوں نے ارمیہ علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ ایلیا نام کی ایک جگہ پہ جا کے رہنے لگے۔ آج کا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے یہیں پر، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بھی اس قصے کو ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔